جنگ سے ہاتھ کھینچاؤں؟ 20 سال تک تو یہاں پر ناک رگڑ کر ہمسایہ ملک میں وہ ذلیل ہو کر نکلا، پھر بھی باز نہیں آیا۔ قیام وجود سے لے کر اسرائیل تادم حال کبھی جنگ اور شرارتوں سے باز نہیں آیا۔ جاپان، جرمن، ویتنام کے اندر دنیا کی سب سے بڑی جنگیں لڑی، ترقی کے زینوں پر تو وہ قومیں چڑھی ہوئی، اور تمہیں بتلا دیا گیا کہ جنگوں سے قومیں پیچھے چلی جاتی۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ دنوں میں اسرائیل کی طرف سے غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کی داستان رقم ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے عوام اور اسلامی حکمرانوں کی ذمہ داریاں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہیں، اس حوالے سے آج چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن و سنت کے مطابق سلیقے سے گفتگو کرنے، توجہ سے سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسے خوبصورت رشتے کے ساتھ جوڑا تھا کہ جس میں ایک وجود کی معنی اس امت کو بحیثیت امت قرار دیا۔ مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی کھلی شہادت اور گواہی دیتی ہے کہ جب تک مسلمان برسر پیکار رہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ جہاد عملی طور پر ان کی زندگیوں میں رہا، اس وقت تک عالم اسلام پر سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط مسلمان ہی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مدنی زندگی 10 سال پر محیط اس مختصر سے وقت میں آپ نے جہاد کے وہ سارے کے سارے اسباب، وہ سارے کے سارے معاملات جو مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے آنے کے لیے سرخروئی، کامیابی، عزت اور وقار کا سبب تھے، وہ سارے کے سارے اپنے عملی زندگی سے بھی اور اپنے فرامین سے بھی اس امت تک پہنچا دیے۔ مسلمانوں کے اندر وطنیت کی ایک ایسی ذہن سازی ان کی کر دی گئی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی وارث کسی وراثت سے غافل اور بے خبر ہو جائے، وہ وارث ہو کسی چیز کا لیکن اس کو اپنی وراثت کے بارے میں کوئی خبر نہ ہو، تو پھر وہ چیز تکلیف دہ طریقے سے وارثوں سے چھین لی جاتی ہے۔ ہمیں مکہ اور مدینہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا تو علم ہے، لیکن بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا ہمیں علم نہیں۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کچھ یوں لگتی ہے، یہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے۔ یہ موجودہ صورتحال جو گزشتہ 4-5 دنوں میں کفار ایک پیج پر ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف جمع رہیں گے۔ ہمارے وطن میں تعلیم کے نام پر ملالہ یوسفزئی کو نکال دیا گیا کہ یہ عورتوں کی تعلیم کے حق میں آواز بلند کر رہی ہے۔ غزہ میں تعلیمی اداروں پر بم پھینکے جا رہے ہیں۔ کفر ہمیشہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے اوصاف کو اخذ کرنے میں مصروف رہا ہے۔ مسلمان کی یہ شان اور اس کا یہ وقار تھا کہ یہ ایک جسم کی مانند تھے، لیکن یہ خوبی اور یہ صفت کفار نے ہم سے لے لی ہے۔ اس کی سب سے کھلی اور واضح دلیل روئے زمین کے اوپر کہیں پر بھی کچھ بھی ہو جائے تو کفار متحد نظر آئیں گے، حتیٰ کہ پاکستان کے لنکانہ جیسے چھوٹے سے شہر کے گاؤں میں بھی آسیہ ملعونہ جیسی عورت کا بھی کوئی معاملہ ہو جائے تو سپر پاور آپ کو وہاں پر عملی طور پر متحرک نظر آئے گی۔
اسلامی ممالک کے رہنے والے اور ہمارے حکمران سارے 57 کے قریب اسلامی ممالک اس وقت دنیا میں ہیں. قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کا سبب قرآن کریم میں جہاد کے 2 ہی سبب بیان کیے گئے. پہلا سبب اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی، اور دوسرا سبب کہ کسی روئے زمین کے خطے پر بسنے والے مسلمان اگر کسی کافر کے زد میں ہو جو کفار ان مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہوں تو اس وقت تمہیں کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. کمزور مرد، عورتیں اور بچے الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، کہ اے اللہ کوئی ان میں کوئی ہمارا مددگار، کوئی ہمارا حمایتی تو پیدا کر دے. اسلامی نظام قانون کے اندر مسلمانوں کی یہ شان رہی ہے کہ انہوں نے کسی بھی محاذ پر جہاد کو جہاد کے پیرائی کے اندر کیا ہے، درندگی اور وحشیت کے پیرائی میں آ کر کبھی بھی جہاد نہیں کیا. آج جتنے بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں اقوام متحدہ کے قدموں میں بھیک مانگیے جا کر. اقوام متحدہ تو انہی کا ہے، انہی کے سارا کچھ ہوتے ہوئے بچے، عورتیں، بچوں کے دھڑ جسم سے جدا، سر تن سے جدا، بہنوں کی عزتیں، بہنوں کے وجود، حتیٰ کہ طبی مراکز ہسپتالوں کے اندر بھی بمباریاں ہو رہی ہیں اور ہم دم سادے دیکھ رہے ہیں. ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ نے اختیارات کی کچھ تقسیم فرمائی ہے. صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک کو اختیارات کا ہم نے ایک پیرائے کے اندر اختیار دیا ہے. کل قیامت کے دن ہم تم سے ان اختیارات کے بارے میں باز پرس کریں گے، سوال کریں گے. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. لگائیں گے انہیں روکو ذرا، یہ بڑے بڑے حکمران، یہ بڑے بڑے عہدوں والے، ہمیں تو جکڑ دیا گیا ہے ویزا سسٹم کے اندر. آپ ایک ملک سے دوسرے ملک اس کی پالیسی کے بغیر کوئی اپنی ضرورت کا سامان بھی نہیں لے جا سکتے. اس سارے نظام میں جکڑ کر ہمیں اس چیز سے بالکل بے خبر کر دیا گیا کہ کبھی مسجد اقصی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے تذکرے گڑ گڑا کر ہم ممبروں پر کرتے ہیں، لیکن معراج اور اسراء کا جو سنگم تھا وہ مسجد اقصی تھی. قرآن کریم میں مسجد اقصی کا نام لے دیا گیا، لیکن اس مسجد اقصی کو کسی ایک ملک نے بھی اس پیرائے سے آج جو سب سے بڑا ظلم، جو سب سے بڑا سیدھا مسلمانوں کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کسی مسلمان ممالک کا مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف فلسطین کا مسئلہ ہے، وہ صرف وہاں کے رہنے والے لوگوں کا مسئلہ ہے. کسی ایک چیز کے اوپر اس امت کا اس اعتبار سے رد عمل ابھی تک آیا ہو کہ مسجد اقصی ہماری وراثت ہے. وہاں کی بہن بیٹی کی عزت بھی اسی طرح محترم اور معزز ہے جس طرح ان بہنوں بیٹیوں کی ہے جن کو معاشرہ بہن بیٹی سمجھتا بھی نہیں ہے. بچہ گھر لیٹ آئے آگے بھول جاتی ہے. ایک عجیب داستان لوگوں کو اللہ نے عجیب حوصلے دیے ہیں. بے الزم من قتلت کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اس وقت کی مشرکہ، اس وقت کے کافروں سے وہ درگور کی ہوئی بچی پوچھے گی کہ مجھے تو نے کیوں دفن کیا. قیامت تک کے لیے جب کہیں پر بھی کوئی ناحق بچی ذبح کر دی جائے گی، قتل کر دی جائے گی، وہ ہر اس آدمی کا گریبان پکڑے گی جو اس کے خون کو بچانے کا سبب بن سکتا. نکاح کے ہم تو سارے
ایک ہی کمرے میں گھر والے اہل و عیال بیٹھتے ہیں، میاں بیوی بہن بھائی بیٹے پوتیاں پوتے سب ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں تاکہ اگر کوئی بم گرے تو سارے شہید ہو جائیں، کوئی یہ نہ کافر کہے کہ اپنی ماں کو رو رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو رو رہا ہے۔ اسلامی حکمران، اسلامی ممالک اگر ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کسی ایک مسلمان کی مال جان کا تحفظ ہم نہ کر سکے تو پھر کل قیامت کا دن میرے نبی شافی محشر شکلیں بگڑ جائیں گی، نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ فلسطین کا مسئلہ اور اسرائیل کا مسئلہ، یہ مسلمانوں کے جذبات کا، ان کی ایک ایک چیز کا اللہ کے ہاں امتحان ہے۔ غیرت کے نام پہ تو قتل یہاں پہ بڑے ہو رہے ہیں، جہالت کے نام پر بھی، غیرت کے نام پر بھی۔ اس بہن بیٹی کی عزت کو، لیکن بات تو یہ ہے کہ وجود میں رگوں میں خون تو غیرت ایمانی کا ہو۔ معتصم باللہ کوئی بہت اچھا حکمران نہیں تھا، اپنے آباء و اجداد کی طرح کوئی بہت اچھے پیرائے کا کوئی حکمران نہیں تھا، لیکن رگوں میں غیرت کا خون دوڑ رہا تھا۔ موجودہ یورپ، قرآن و حدیث کا روم، اس وقت میں اموریا شہر کے اندر، قلعے کے اندر ایک عورت کو، مسلمانوں کو اس کافر نے پکڑا اور پکڑ کر ظلم کر رہا ہے۔ وہ عورت چیخیں مار رہی ہے تو وہ اور زیادہ مسکرا رہا ہے۔ وہ آواز دیتی ہے، معتصم باللہ تجھے مسند خلافت پر بغداد میں اللہ نے معمور کیا ہے، تو ہمارا حکمران ہے، ہماری مدد کے لیے آ۔ وہ اور زیادہ کھلکھلا کے ہنسا کہ تیری پکار کے لیے یہ بادشاہ سلامت آئے گا۔ اس وقت کی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ معتصم کو کسی قاصد کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا، کہاں بغداد اور کہاں وہ روم، پیغام پہنچا کہ ایسے کافروں نے کیا ہے۔ اسی وقت سے جنگی تیاریاں شروع کر کے اسی ظلم کرنے والے کو اپنے سامنے مجرم بنا کر لٹا کر کہ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ وہاں پر فوج کتنی ہے، مجھے یہ نہ بتاؤ کہ وہاں پر ان کے پاس جنگی آلات کیا ہے، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ پیغام تمہیں کس جگہ سے کیسے ملا ہے۔ وہاں پر اپنی فوجوں کو لے کر گیا۔ اسی فرد کو تاریخ کہتی ہے جو مسکراتا تھا، جو ہنستا تھا، جو مسلمان بہن بیٹی کی بے کسی پر ہنسی اور کہتے لگاتا تھا، اسی کو سامنے لٹا کر کہا مسلمان بہن بیٹی روئے زمین کے کسی خطے پر بھی اس کی عزت اور ناموس کی پہرے داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکمرانوں پر لازم کرا دی۔ میٹنگیں کرنے کے لیے انہی لوگوں کو مقروض بنا کر ہمیں تم نے کلمے کی نعمت، قرآن کی نہ قدری، جہاد کی نہ قدری، پاک سرزمین کی نہ قدری میں، غلامی میں ہمیں جکڑ کے رکھ دیا۔ کبھی کسی کے گھر پہ کھانے والا بھی کوئی آگے سر اٹھاتا ہے کسی کے؟ تاریخی زمینی حقائق ہے۔ آج مسلمان جس سطح پر ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، مسند احمد کی روایت، جھنجھوڑ کے رکھنے کی اس امت کو، لیکن کوئی صاحب دل ہو تو صحیح۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ کوئی ہو تو صحیح جو اللہ اس کے رسول کو سمجھے۔ بڑا آسان کیا اللہ نے قرآن، کوئی ہے اللہ کہتا سمجھنے والا؟ مسند احمد کی روایت میں آپ نے ثعبان رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ایک عجیب سا ان الفاظ کے اندر درد اور کیفیت ہے، اور وہ نبی یہ بات ارشاد فرمانے لگے ہیں جو 313 کے ساتھ اس طرح غالب آئے کہ قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں فتح کے ڈنکے بجے۔ کہا ثعبان کیف انت، تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب ساری باطل قوتیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گی جس طرح تم کھانے کے پیالے پر ٹوٹتے ہو۔ سوال کیا رسول اللہ کیا اس وقت تعداد میں ہم تھوڑے ہوں گے؟ ہم نے فرمایا نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگی۔ تعداد تمہاری، اب اگر میں یوں کمپیئر کروں، 1.5 ارب مسلمان پلس اس کے حکمران پلس اس میں ہر ملک کی فوج اور اس میں ایٹمی طاقت پاکستان اور 80 لاکھ یہود بے محبوب،
تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری وقت ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ کی ہوتی ہے. کہ رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. ایک روایت مشکاہ شریف کی، مسند احمد کی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا سارا کچھ اس وقت ہوگا جب تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور جہاد تم کو اچھا نہیں لگے گا. کراہیتکم للقتال، تمہیں جہاد اچھا نہیں لگے گا. تمہیں یہ درس دیے جائیں گے کہ جنگوں سے قومیں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں. تاریخ پلٹ کر دیکھیں ذرا، 100 سال کے قریب امریکہ کو ہو گیا، اس نے کبھی جنگ سے ہاتھ کھینچا ہو؟ 20 سال تک تو یہاں پر ناک رگڑ کر ہمسایہ ملک میں وہ ذلیل ہو کر نکلا، پھر بھی باز نہیں آیا. قیام وجود سے لے کر اسرائیل تاج حال کبھی جنگ اور شرارتوں سے باز نہیں آیا. جاپان، جرمن، ویتنام کے اندر دنیا کی سب سے بڑی جنگیں لڑی، ترقی کے زینوں پر تو وہ قومیں چلی ہوئی، اور تمہیں بتلا دیا گیا کہ جنگوں سے قومیں پیچھے چلی جاتی. تمہیں بتلا دیا گیا کہ جس قوم میں جنگ مسلط ہو جائے وہاں پر افراد ترقی کا راستہ بھول جاتے ہیں. ترقی پر تو آج وہی راج کر رہا ہے کفر، جس نے جنگ کو جس پیراے میں بھی پہرا کر رکھا اور عمل کے اندر جہاد میں مصروف ہے. مسلمان کے مقابلے میں جہاد کرتا رہا ہے، لیکن اس امت کے اندر اس وقت ایک ہی حل ہے، ایک ہی معاملہ ہے. سارے اسلامی نظام کے اندر جہاد کا ایک ایسا اللہ نے نظام رکھا ہے. کیوں تمہیں نہیں موڑے دیتے؟ کرنا کہاں پر جہاد؟ قرب قیامت میں سب سے بہترین عمل جہاد ہوگا، اور منبر پر بیٹھ کر قرآن و سنت پر پورا اعتماد کر کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آنے والا دور جہاد کا دور ہے، تسبیح و مسلم کا دور نہیں ہے. امام مہدی کیا کریں گے؟ دجال جب آئے گا، سر بخاری مسلم شریف کی روایت صاحب مشکات نے بھی نقل فرمائی، لا تقوم الساعة حتى يقاتلكم المسلمون اليهود. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہودیوں کا قتل نہ کروا دے. کیسے قتل ہوگا؟ کتنی بری مخلوق ہے یہ یہودی. حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں کہ یہ کسی پہاڑ، کسی چٹان، کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت کہے گا یا مسلم یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو نکال کر مارو. یہ جہاد کے آنے والے ادوار ہیں. اس وقت ہمارے سارے نظام کو جہاد سے مفلوج کیا جا رہا ہے. ہمارے نظام میں جہاد کا نام تک نہیں لینے دیا جا رہا. جو ان کا علاج تھا انہوں نے ان سے ہمیں یکسر غافل کر دیا. سر پر پگڑی، ہاتھ میں تسبیح، مسجد میں جاتا ہوا کوئی نیک نظر آئے لیکن اللہ کے راستے میں لڑتا مجاہد نظر نہ آئے. یہ حالات ہمارے اندر پیدا کر دیے گئے ہیں. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان امراؤكم خياركم، جب تمہارے حکمران، تمہارے سردار اچھے لوگ ہوں، واغنياؤكم سمحاؤكم، اور تمہارے مالداروں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبات موجود ہوں، اور تمہارے معاملات مشاورت سے چل رہے ہوں، فبطن الارض خیر لکم من ظہرها، پھر تمہارے لیے جینے کا حق دنیا میں موجود ہے. وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، اور جب تمہارے حکمران غافل قسم کے بدترین لوگ ہو جائیں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، اور تمہارے مالدار کسی یتیم پر خرچ کرنا تو نیکی سمجھے، جہاد میں روپیہ دینا جرم سمجھے، بُخَلَاؤُكُمْ، بخل ان کے اندر آ جائے، وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور تمہارے فیصلے عورتیں کرنے لگ جائیں، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، پھر تمہارے لیے مر جانا ہی بہتر ہے، تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اس وقت کسی ایک جگہ پر ملالہ یوسفزئی کے لیے شمع روشن کر دو، وہ کن کی گود میں بیٹھ گئی جا کے؟ اس وطن کو تو بنایا ہوا
انہم مسئولون. سورہ صافات میں اللہ فرماتے ہیں ان سب کو کھڑا کرو, ان سے ہم نے پوچھنا ہے کچھ. قرآن تو قیامت تک کے لیے, انہیں کھڑا کرو, ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں, ان سے ہم نے کچھ باتیں پوچھنی ہیں اپنے اپنے اختیارات کے اندر. بخاری شریف کی روایت میں کہ حکمرانوں سے الگ سے پوچھا جائے گا. اگر میرے نبی نے قیامت کے دن یہ پوچھ لیا, لیکن اس کے لیے, اس احساس کے لیے سینے کے اندر دل ہو جو میرے نبی کی محبت سے تڑپ جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ آپ ارشاد فرما رہے, اس کے دوران آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, باہر ہی صحن سے باہر وہیں پر ہی بیٹھ گئے. مجلس ختم ہوئی, آپ سے ملے تو عبداللہ وہیں پر ہی بیٹھ گئے کہ رسول اللہ آپ کا حکم کان میں پڑ گیا تھا کہ بیٹھ جاؤ. اس سے آگے عبداللہ کی طاقت نہیں تھی کہ آپ کا حکم سن کر ایک قدم بھی آگے چل سکے. قیامت قائم ہوگی, اس وقت مجھ سے لے کر ہر باشعور آدمی سے لے کر حکمران تک اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. اللہ ان سے پوچھے گا قرآن کریم کی روشنی میں, ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, آؤ بھائی سامنے لائنوں میں لگو سارے حکمران, کیوں نہیں اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان, دیکھتے نہیں تھے غزہ کے اندر بزرگ بھی کٹے پڑے, عورتیں بھی کٹی پڑی, بچے بھی کٹے پڑے. وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, تم کردار ادا کر سکتے تھے, تم کہہ سکتے تھے, تمہارے اندر تمہیں میں نے یہ اختیار دیا تھا, تمہیں میں نے ملکی حکمران کے عہدے پہ تمہیں بٹھایا تھا, تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا. شفاعت لینی ہے, میرے نبی کی سفارش لینی ہے. قیامت کے دن میرے نبی کے یوں اشارے پر جو دوست سے نکل کر جنت میں جانا ہے, تو پھر میرے نبی کے ایک ایک حکم پر اپنے جذبات کو چھوڑنا ہوگا. میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مذمتی بیانات وہ ہم کر سکتے ہیں, صاحب اقتدار نہیں کر سکتا. وہ اپنے اقتدار کے اندر رہتے ہوئے اپنی پوری کوشش کرے گا. نماز کھڑے ہو کر پڑھو, پوری طاقت ہو, کھڑے ہو کر طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر پڑھو, لیٹنے کی نہیں تو اشارے سے پڑھو. پڑھنی ضرور ہے اپنی اپنی طاقت کے مطابق, اپنی اپنی مذاق میں ہر کسی سے پوچھنا ضرور ہے. میرے اور آپ کے کرنے کے دو کام بنیادی طور پر. نمبر ایک, کہیں پر بھی بیٹھ کر ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, لیکن یہ دعا کسی خاص طبقے کے ساتھ منسلک نہیں ہوگی. جو عملی طور پر ان کے لیے اقدام کر سکتا ہے ان کو وہ کرنا پڑے گا. جو نہیں کر سکتے میرے آپ کے جیسے وہ دعا کریں گے, صلاۃ الحاجت پڑھیں گے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن ماجہ کی یہ روایت, آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کو بیت المقدس کے بارے میں بتائیں. آپ نے فرمایا روئے زمین کے اوپر دوسری مسجد ہے, اس میں نماز پڑھنا 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے. یا رسول اللہ اگر وہاں پر جانے کی ہمت نہ ہو, نہ جا سکوں وہاں پر, تو آپ نے فرمایا تیل ہی تم وہاں پر بھیج دینا جو وہاں کی کندیلوں میں جل جائے, یوں ہی سمجھنا جیسے تم مسجد اقصی پہنچ گئی ہو. وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے مالی امداد, یہاں سے کسی بھی جماعت منظم تنظیم جو بہترین طریقے سے وہاں کے مظلومین تک ضرورت اشیاء, ضرورت کی چیزیں پہنچا سکتی ہو, ان کے لیے آپ کا یہ فرمان کہ اگر تم وہاں پر جانے کی سخت نہیں بھی رکھتی بیت المقدس, تو تیل بھیجنے کو یوں سمجھ لینا جب یہ بیت المقدس میں
بڑی ہے. قیامت تک کے لیے ہم مسلمان ایک رشتے کے اندر اللہ کے نبی نے ہمیں باندھ دیا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں ایک رشتے کے اندر جوڑ دیا ہے. انما المؤمنون اخوۃ، اور میرے نبی نے فرمایا روئے زمین پر بسنے والے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. آنکھ کو تکلیف ہو پورا وجود بے چین ہوتا ہے، سر میں تکلیف ہو پورا وجود بے چین ہوتا ہے. ایک جگہ پر بسنے والا مسلمان اگر کہیں پر مظلوم ہو، کہیں مسلمان کسی اذیت تکلیف میں مبتلا ہو، تو اس امت کے ہر فرد کے اندر وہ بے چینی آنی چاہیے. ہم آنکھ کو یہ نہیں کہتے تو آنکھ ہے میرا وجود ہوں، میں تو لیٹوں گا، میں کیوں جاؤں. پاؤں یہ نہیں کہتا کہ تم خود میڈیسن لینے جاؤ، میں نہیں چل کے جاتا، بلکہ ایسا جسم کا حصہ ہے بے اختیار ہم آنکھ کی تکلیف دور کرنے کے لیے چلتے ہیں. اسی طرح میرے نبی نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. کہیں پر مسلمان کو کوئی تکلیف ہوگی پوری امت مسلمہ کو وہ درد محسوس کرنا پڑے گا، اس امت کو درد لینا پڑے گا. میرے نبی نے اس امت کی قیامت تک کے لیے جب یا ربی نفسی نفسی ہوگی، اس میں یا ربی امتی امتی صدا کو سننے کے لیے اور اس کی فضیلت، اس کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنا نظام، ہر ایک چیز کو اس پر ڈھالنا ہوگا. اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو، اسلامی حکمرانوں کو، اسلام جتنا روئے زمین پر اسلامی ممالک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ایک پیج پر اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے. جہاد کی اللہ وہ فضائیں پیدا فرمائے جس سے کفر اپنے گھروں میں بیٹھا لرزتا ہے. ایک محمد بن قاسم کی للکار پورے سندھ کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. ایک مسلمان مجاہد کا نعرہ تکبیر کفر کی دراروں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے نوجوانوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے تمام قسم کے افراد کو، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اسلام کے حقیقی احکام اور بالخصوص اس وقت کا تقاضا زبانی جہاد، عملی جہاد، تقریری جہاد، تحریری جہاد، لسانی جہاد، ہر ایک اعتبار سے ان کی مدد کرنا یہ جہاد کی اقسام میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.